للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے ساتھی ہمارے اوپر ہے کیا کہاں ہے جماعت پوری نہیں دکھ رہی ذرا تم اکیلے جاگے میرے عزیز محترم بھائیوں دوستو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن میں سے رات کو نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے مشرکین مکہ سے کفار مکہ سے اگر اللہ قیامت تک رات کو اگر رات ہی رکھ دے تو کون ہے ہمارے سوا اور الہ معبود جو اس کو دن میں تبدیل کر کے بتائے اگر قیامت تک اللہ دن کو یعنی صبح کو ویسے ہی جو ہے سو رکھ دے ٹھہرا دے تو ہمارے سوا کون الہ ہے جو اس کو رات میں تبدیل کر کے جو ہے سو بتائے تو اللہ کی نشانیوں میں سے قدرت میں سے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک ہی نشانی یہ بھی ہے میرے عزیز بھائیوں دوستو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا نعرہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے کو ستایا جا رہا ہے ہمارا نام پوچھ پوچھ کے مارا جا رہا ہے ہمارے چہرے پہ ٹوپی اور داڑھی رکھ کے ہمارا قتل کیا جا رہا ہے ہماری مسلمان خواتین کا برقع دیکھ کر ان کو چھیڑا اور ستایا جا رہا ہے خاص طور سے یہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہو بھی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا کبھی ہماری زندگی میں بھی ہم جھانک کر دیکھا ہے کہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہم مظلوم نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے یہ کہ ہم مظلوم نہیں ہے یہ گناہوں کی سزا ہے یہ جو اللہ ظالم کو ہمارے مقابلے میں کافر کو یہود اور نصارہ کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرما رہے ہیں ابھی ہم تمہارے کو چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دے رہے ہیں بڑا عذاب تو آخرت میں ہے یہ چھوٹے عذاب ہے یہ کیا کبھی مسلمان اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھ رہا ہے یہ چیزوں کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے کیا گاؤں کیا دیہات کیا دینداروں کا حال کیا تبلیغ میں سال لگائے سو چلا لگائے سو 4 مہینے گئے سو کیا سال سال کو جا کے عمرہ کرے سو لوگوں کا حال کیا حج کر کے ایسو لوگوں کا حال
آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ کیا اس امت کے اوپر صرف جمعہ میں ہی نماز فرض ہے؟ کیا اس امت کے اوپر صرف رمضان ہی میں 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ ابھی جو حدیث ہمارے صاحب میں امام صاحب پڑھ کے گئے، کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ نماز قضا کر دیا، نماز چھوڑا بھی نہیں، وقت پہ نہیں پڑھا، بعد میں قضا بھی کر لیا، تو ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے 80 سال جہنم میں جلے گا۔ آج خوف ہے ہمارے کو 80 سال جہنم میں۔ اور کیا بات ہے شیخ آگے کتاب میں کہ ہر سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور قیامت کے دن کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ حضرت پیرانی پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بول کے نعرہ لگاتے ہیں، ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو فالو کرتے تھے، اور ان کے نزدیک نماز کا چھوڑ دینے والا کوئی بغیر کوئی شرعی عذر کے نماز چھوڑ دے رہا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن عمل کے اعتبار سے بڑا گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کبیرہ۔ کتنے لوگ ہیں اذان سن کر فجر کی نماز کو آنا یہ مشکل ہو گیا ہے، فجر کی نماز کے بعد مسجد سے 11ویں کا کھانا کھلا رہے اعلان سن کے کھانا کھانے آنا یہ آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے سو معاشرے میں جو ہے سو ہمارے جو ہے سو دیکھنے میں جو ہے سو آتی ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی جو سو بڑی تعداد ہے، ہمارے اسلاف اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے جو سو آرام فرما رہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جب انتقال ہونے سے پہلے وصیت کر کے جو ہے سو یہ چیز بتا دی کہ میرے جو ہے سو جنازے کی نماز ایسے لوگ پڑھائیں جن کی کبھی جو ہے سو نماز قضا نہیں ہوئی ہو اور سنت موقدہ نہیں چھوٹی ہو، ان کی یہ وصیت تھی۔ تو انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وصیت حضرت کی لوگوں تک پہنچائی گئی، تو دور دراز سے لوگ اللہ کے ایک ولی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے، کتابوں میں حضرت کا جو سو یہ واقعہ لکھا سے علماء حق جو سو لکھے بیان کیے ہیں۔ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اسی دور کا ایک دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ اور میرے آپ دونوں کے درمیان میں یہ راز تھا، لیکن میرے شیخ نے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کے مرید بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، جاتے جاتے میرا پردہ جو ہے سو فاش کر کے چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھ کے نماز پڑھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب ترتیب تھے، یہ بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹی۔ میسور کی جامع مسجد جب بنی گئی تو افتتاح سب سے پہلے نماز انہوں نے اس مسجد میں جو ہے سو پڑھائی، تاکہ سب سے پہلے ایسا شخص اس مسجد میں نماز کی امامت کرے جو یہ صفات کا حامل ہو۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ بھی ہے، اور زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو اعمال بھی ایسے ہیں۔ تو یہ تو بعد کے ہمارے اکابرین اسلاف کی زندگیاں ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو فجر کی نماز، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مدینہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، مکے میں یا تو پکا مسلمان تھا یا پکا کافر تھا، تیسرے کوئی اور نہیں تھے۔ جب مدینہ آپ مکے سے ہجرت کر کے جو ہے سو مدینہ تشریف لائے تو پہلے سے وہاں یہودی بھی آباد تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو انہی میں سے جو سو منافقین بھی جو ہے سو پیدا ہو گئے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے منافقین بھی آتے تھے۔ فجر اور عشاء کی نماز ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی تھی۔ حدیثوں میں جو سو یہ ان کے صفات بتائے گئے ہیں، منافقین کے علامتیں بتائی گئی ہے۔ بات کرے تو جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ دینا، یہ سب منافقین کی علامتیں ہیں۔ تو منافق بھی فجر اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آج سالوں بھر دعوت کے کام میں چل رہے لگ رہے ہیں، فجر کی کوئی جو ہے سو پابندی نہیں ہے۔ سال بھی نہیں ہوا حج کر کے، نماز بھی زندگی میں زندہ نہیں ہوئی ہے۔ سال میں دو بار عمرے کو جانا دین کا کام اور دین کا بڑا حصہ سمجھ لیے، لیکن نماز فرض ہے، یہ چیزیں ہمارے جو سو سامنے جو سو نہیں آئی ہیں۔ آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آخری بیان تھا، یہ آخری تقریر تھی، یہ امت کے لیے آخری وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے زندگی میں فرمایا کہ تمہارا نبی کس اعمال سے خوش ہوتا ہے، تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ نے سب سے پہلی میری امت کے اوپر نماز فرض کیا ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہونے والا ہے۔ جو فرض نہیں ہے آج امت اس میں پڑے ہوئی ہے، جو فرض واجب نہیں ہے اس میں ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں کرنا، کیا یہ کرنا ہے، کئی کو نہیں ہے، یہ کیا غلط چیز ہے، کیا یہ کیا نہیں کرے تو کیا ہوتا۔ ارے جو کرنا قرآن میں ہے، جو کرنا حدیث میں ہے، جو کرنے کے لیے نبی آخری وقت میں امت کو وصیت دے کے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میری امت پر نماز فرض کی ہے، قیامت میں اسی کا حساب ہونے والا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں بول رہا تھا میں، جو آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسی بات، اللہ کہہ رہے قرآن میں، آپ کو بتا تو پوچھو کہاں ہے، بولے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو حالات آ رہے یہ تمہارے خود ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ چہرے سے نبی کی سنت داڑھی کاٹ کے پیشاب کی نالی میں پھینکنا یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رات بھر برتھ ڈے پارٹیوں میں مسلمانوں کے نوجوانوں کا جاگنا، شادی کے موقع پہ ایک ہفتہ سانچک منجے رسم رواجوں میں غیروں کا پیشاب تھوک چھاٹنا، نبی کے سنت کا مذاق اڑانا نکاح کا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سود کھا کے سگی ماں سے منہ کالا کرنا، اس کے ساتھ زنا کرنا، سود کھا کے اللہ کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مسلمان کا نوجوان دیکھو شہروں میں مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، غیر نہیں، غیر کوئی لوٹتا ہے پکڑے جاتا ہے تو جب وہ سامنے آتا ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، پھانسی دو، سزا دو۔ تمہارے کتنے بنگلور میں پارکاں نہیں ہے، حیدرآباد میں کتنے پارکاں نہیں ہے، جائزہ لے لو، کتنے ہوٹل ایسے نہیں ہیں جو مسلمانوں کی برقع پہنی ہوئی بچی کا خود برقع اتارنے والا مسلمان کا بچہ ہے، ان کی عزت کو تار کرنے والے خود مسلمان ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رات بھر گندے پکچر اور فلم دیکھ کے سونا اور نماز چھوڑ کے سو جانا اور نماز چھوڑ کے کاروبار کرنا، جھوٹ بول کے تجارت کرنا، دھوکہ دینا، 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ روپے میں بیچنا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نکاح کے موقع پر بچی والوں سے 10 لاکھ روپے کا فرنیچر کا ڈیمانڈ کرنا، کھانے اور شادی خانے کا ڈیمانڈ کرنا، گاڑی اور گھر کا ڈیمانڈ کرنا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کون سی حکومت ابھی یہ بل لائی بولو پارلیمنٹ میں، شادی کرنے سے پہلے رسم رواجاں کرنا نہیں تو تمہاری شادی نہیں ہونا۔ کون سی حکومت بل لے کے مسلمان داڑھی رکھے تو تمہارے کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون سے پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گئی، فجر کی نماز کو اگر مسجدوں کو تم لوگ کا باہر نکلیں گے تمہارے کو بندوق سے مار دیں گے بول کے۔
یہ ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خوشی اور طریق پر جو حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے بدعمالیوں کا یہی نتیجہ ہے. تو میرے عزیز بھائیو دوستو، باتیں کرنے بیٹھے تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ شروع سے اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ کام کا مقصد یہی ہے. ہمیشہ دو دعوتیں چلی ہے. ارے ٹیکا لگا کے بیٹھے کیا؟ عورتیں حاملہ عورتیں بیٹھتے ہو، پیٹ کو دیکھ لیتے. تم لوگاں تو نہیں ہے نا قریباً. شروع سے دو دعوتیں چلی ہوئی ہیں، ایک شیطان کی دعوت، ایک نبی کی دعوت. شیطان کی دعوت ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. شیطان کی دعوت کیا تھی؟ شیطان کے ماننے والوں کی دعوت کیا تھی؟ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں. سب یہ جو باتیں بول رہا ہے اللہ کا میں نبی ہوں، یہ آخرت ہے، یہ موت ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سب کچھ دنیا ہے، سب کچھ مزے یہیں پر ہی ہے. عیش کرو، کھاؤ پیو، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. وہ سب باتیں جو ہے سو بیکار کی. ان کے شیطان کی یہ دعوت تھی. نبی کی دعوت کیا تھی؟ سب کچھ آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. آج آدمی فیچر بنا رہا، اللہ کیا کرے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل آدمی کیا کرے گا، کیا کھائے گا، اس کو علم نہیں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس کو کہاں موت آئے گی، کہاں کس زمین پہ جا کے مرے گا، اس کو کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کے ذریعے سے میرے بھائیوں آج امت تک یہی بات پہنچائی جا رہی ہے. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم تو دوسروں کو ہمارے دین اور اسلام کی طرف لاتے تھے. آج نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی، خالی ہزاروں لاکھوں لوگ آج ریالیاں نکال کے جو ہے سو نکل رہے. یہ جواب نہیں ہے. زندگی بتاؤ نبی کی، لوگوں کو جواب دیو. کوئی ڈگری پڑھنے والا بچہ، MBA کرنے والا بچہ ہمارا، کوئی ہماری بچی ڈاکٹر اور انجینئرنگ کرنے والی، یہ گستاخ رسول کو جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے نبی 11 کیوں شادیاں کرے؟ کیا وجہ تھی؟ ہمارا بچہ اسپیچ دے سکتا ہے اس ٹاپک پہ؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 اور 9 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا. کیوں ہوا تھا بول سکتا بچہ؟ اس لیے ہوا تھا، ہمارے نبی کے طرف سے نہیں ہوا تھا، اللہ کے طرف سے وہ نکاح ہوا. جبریل علیہ السلام امی عائشہ کی تصویر لا کے اللہ کے نبی کو، بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھا کے دیکھو، جبریل علیہ السلام تصویر لا کے بتائے اللہ کے نبی یہ امی عائشہ، یہ عائشہ ہے تمہاری دنیا کی بھی بیوی، جنت کی بھی بیوی. اللہ سلیکٹ کرے سو ہے. یہ اللہ کے طرف سے نکاح ہوئے. امت کے لیے 4 ہے. نبی کی خصوصیت تھی 11 نکاح کرنے کی، امت کے لیے نہیں ہے. کیا یہ جواب ہمارے بچے دے سکتے ہیں؟ گستاخ رسول سے کچھ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ کچھ ہماری زندگی سیرت سے خالی ہے. ہمارے نیچے سے اوپر تک ہم خود جو ہے سو نبی کے سنتوں کو توڑ رہے، شادیوں میں، کپڑوں میں وغیرہ. تو ہم کیا، ہم جو سو نبی کی جو سو سیرت اور زندگی بتائیں گے؟ تو یہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے یہی سبق یاد دلایا جا رہا. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم رہبر تھے، یہ امت خیر امت بن کے دنیا میں آئی تھی. ہمارا کام تھا لوگوں تک حق پہنچانے کا. تو ہم بول رہے ارے نہیں صاحب انہوں کیا بول رہے علامہ اقبال، تو انہوں نکو بول، انہوں کرے یہ کرے وہ کرے نہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. چلنے والوں سے مجھے گلا نہیں ہے، لوگوں سے گلا نہیں، تیری رہبری تو ذمہ دار تھا. اور یہی صحابہ کی زندگی کو دیکھو، پوری دنیا میں جو ہے سو پہنچ کے اللہ کی توحید کو زندہ کرے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے جو سرکش ہوتا تو ہم بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو جب جا کے دنیا میں دین اللہ کا کلمہ پہنچا، ہم بریانیاں کھا کے مٹھا کھا کے پاتلے تھے سو گئے تو دین پہنچتا، مسجدیں آباد ہوتی. ہاں لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گا، نہیں تو پہلے لمبا چل رہا بیان بول کے. بہرحال میرے عزیز بھائیو دوستو،
یہ دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد، اس کی نقل و حرکت یہی ہے۔ امت جس کام کے لیے بھیجی گئی تھی، ہوا اجتباکم، جس کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی، کنتم خیر امت، جس کو اللہ نے کہا تھا یہ امت پھر سے وہ کام پہ آ جائے، پھر سے امت کام کے لیے کھڑی ہو جائے، پھر دنیا کا باطل چھٹے گا، دنیا کا باطل کمزور ہوگا، پھر حق غالب ہوگا اور دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ابھی انشاءاللہ ہمارے مقامی ساتھی ہم سب مل کے انشاءاللہ مشورہ کریں گے، پھر کیا تقاضے یہاں پر انشاءاللہ جو پرانے ساتھیوں کا وقت نہیں لگا ان کے گھر پہ جا کے یا یہاں ہے تو ان کی تشکیل کر کے ان کو بھی بھیجیں گے، اور اسٹوڈنٹ کی جماعتیں بھی جو سو بندری چھٹیاں میں اس تعلق سے بھی انشاءاللہ مشورہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔